بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم اور مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار عزت اور احترام کے ساتھ لیا۔ وہ ایسی عظیم خاتون ہے جن کے نام پر قرآن کی ایک مکمل سورت نازل ہوئی، یعنی سورہ مریم۔ وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی پاکیزگی، عبادت، حیا، صبر، توکل اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تمہیں پاکیزہ بنایا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ آیت حضرت مریم علیہ السلام کے بلند مقام کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں منتخب اور پاکیزہ قرار دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت نیک اور عبادت گزار خاندان میں پیدا ہوئیں۔ قرآن مجید میں اس خاندان کی عظمت کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر منتخب فرمایا۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کے نیک لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ حضرت حنا عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ حضرت حنا کی دعا اور نظر۔ حضرت حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے تو وہ اسے اللہ کی عبادت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں، بس میری یہ نظر قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں اخلاص اور اللہ پر کامل اعتماد کا سبق دیتی ہے۔ جب بچی پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا ہر والدین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ صحیح حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصوصی مقام اور اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت کی دلیل ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے لیے بہت اہم ہے۔ اخلاص کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت اور بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے کچھ عرصے بعد حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے نیک لوگوں میں یہ بات زیر بحث آئی کہ اس پاکیزہ بچی کی کفالت کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ وہاں موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ قرآن تازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے عبادت کی ایک مخصوص جگہ یعنی محراب مقرر کی، جہاں وہ اپنا زیادہ وقت نماز، ذکر
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس کے رب نے اسے بہترین قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، اسے بہترین انداز سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی تربیت خود اپنی رحمت سے فرمائی۔ قرآن مجید میں ایک عظیم معجزہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس رزق پاتے، پوچھتے اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام مختلف موسموں کے پھل غیر موسم میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرامت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ کی یہ نعمتیں دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں پر اللہ کی نعمتیں دیکھ کر حسد نہیں بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا بلند مقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عمران کی بیٹی مریم کا بھی ذکر کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے فرامین اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بردار بندوں میں سے تھیں۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی 4 عظیم صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 پاک دامنی، اللہ کے حکم پر ایمان، آسمانی کتابوں کی تصدیق، عبادت اور اطاعت گزاری۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین عورتوں میں مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد شامل ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے مرد کمال کے درجے پر پہنچے مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون نے کمال حاصل کیا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت محبوب اور بلند مرتبہ بندی تھیں۔ آج ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں، حیا اور عفت کو اپنی پہچان بنائیں، عبادت اور دعا کو معمول بنائیں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑیں، اپنی اولاد کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ اگر ہم ان صفات کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اے اللہ ہمیں حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاکیزگی، حیا، صبر، عبادت اور توکل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور تمام صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔